बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पात्रोसरात मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। औरत का वजूद ही खूबसूरती और वफा से गुंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। लड़की कम उम्र हो या बड़ी उम्र की हो, शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, हम उससे जिस बात की तवक्को करते हैं, हम उसकी इज़्ज़त करना चाहते हैं, उससे मोहब्बत भी करना चाहते हैं। पर ये मोहब्बत मुख्तलिफ़ रिश्तों में मुख्तलिफ होती है। आज सुबह मेरी ज़िंदगी का एक अनोखा और अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। मेरा ख़्याल अपने बारे में ये है कि मेरे अंदर पेशेंस ज़्यादा है। मैं बहुत सारी चीज़ों से दरगुज़र करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं हज़म कर लेता हूँ। पर ये ऐसा वाक़या था जिसने लिटरली मेरे लिए बहुत एक अजीब सूरत पैदा कर दी। मैं काउंसलिंग के दौरान आम तौर पे बहुत पेशेंस के साथ बात सुनता हूँ, जितनी मर्ज़ी लंबी हो। पर ये हुआ कि वो ख़ातून जो मेरे पास तशरीफ़ लाई, इनकी उम्र कोई 28-29 साल थी। एक बहुत अच्छे घर से उनका ताल्लुक़ था। उनके वालिद पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ़ ब्यूरोक्रेट हैं और इनकी शादी इनके अपने ख़ानदान में हुई, पसंद से थी और वहाँ सुकून से ये रह रही थी। पर उस सुकून में फिर बेएहतियाती दर आई। जो कहानी उन्होंने बताई वो ऐसी खौफनाक कहानी थी कि जैसे जैसे उसके पर्त खुलेंगे उनकी ज़िंदगी में, लिटरली ये ऐसा है कि जैसे आप किसी अंधे कुएं में गिरते जाओगे और हर स्टेप के आगे एक नया अजाब होगा आपके लिए खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि 1 साल में बहुत अच्छा गुजरा। एक आध दफ़ा अपने मियाँ से मेरी लड़ाई हुई तो अपने घर आ गई, तो मेरे मियाँ आए और आके उन्होंने सॉरी की और मुझे मना के ले गए। पर फिर ऐसा हुआ कि मैं नाराज़ हुई और घर आ गई तो 1-2 माह वो भी नहीं आए। फिर अपने वो नंदोइये के साथ आए और नंदोइये ने आके रिक्वेस्ट की और मेरे घर वाले मान गए और मैं वापस उस घर में जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में पेट्रोल पंप पे जहाँ मेरा मियाँ पेट्रोल डलवाने के लिए उतरे और वहाँ से वो साथ उनका जो बना हुआ था कनेक्ट, उसमें चले गए कोई चीज़ लेने के लिए। तो मेरे नंदोइये ने जो अगली सीट पे बैठे थे, मुंह पीछे किया, मुझे करीब बुलाया और फिर मुझे किस किया और उनकी किस को मैंने रेजिस्ट करना चाहा पर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई। आई वॉज सरप्राइज कि ये क्या हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शायद ये इन्होंने कुछ शफकत के साथ किया हो। लेकिन फिर मुझे आपकी बात याद आई कि शफकत तो माथे पे होती है या सर पे होती है, तो गालों पे तो कोई शफकत नहीं होती। पर उन्होंने टारगेट मेरे गालों को नहीं किया, मेरे होंठों को किया और मैं पीछे कसमसाती हुई, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोशिश कामयाब हुई। मैं वहाँ से घर आ गई, मुझे जो बुरा लगा पर मैंने ये किसी से शेयर नहीं किया। चंद रोज़ के बाद जब मेरे मियाँ ऑफिस गए हुए थे तो वो अचानक वो घर आए और मेरे कमरे में सीधे घुस आए और उसके बाद वो हुआ जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आई वॉज रेप्ड। और उसके बाद जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे कभी कहा नहीं पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारे बिना और तुम्हें देखे बिना मेरी आंखों को ठंडक नहीं आती, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। When he was saying all this, वो क्राइम कर चुका था, वो गुनाह कर चुका था और जिस खातून के साथ ये गुनाह हुआ था वो सुकून से उसकी बातें सुन रही थी। ये वो मौका है जिसके लिए लड़की अपनी जान दे देती है या जान ले लेती है और तुमने कितनी आसानी के साथ उस लम्हे को उसके लिए आसान बना दिया या फैसिलिटेट कर दिया। क्या तुम्हारे हाथ नहीं थे? क्या तुम्हारे पाँव उसने बांधे हुए थे? उसके पास किसी बात का जवाब नहीं था। पर जो बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी वो ये थी कि इस पूरे 1.5 घंटे के सेशन में जिस तौर पे वो कहानी एलेबोरेट कर रही थी, उसके अंदर किसी एक लम्हे को नदामत, शर्मसारी या अपने गुनाह का एहसास नहीं था। वो जिस तौर पे रुसवाई के मुकाम पे पहुंची थी, इनफैक्ट वो उससे बचना चाह रही थी, उसके लिए मुझसे मशवरे के लिए आई थी। तो मैंने उससे पूछा कि जब ये सारा कुछ हो रहा था, यानी पूरा 1 से 1.5 साल तुम उसके साथ हालते गुनाह में रहे, क्या एक दफ़ा भी तुम्हारे दिल ने, तुम्हारे ज़मीर ने तुमको नहीं रोका? उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उससे कहा कि पाकिस्तान में एक बहुत ही शानदार आलिम दीन गुजरे हैं और उनसे किसी ने एक दफ़ा पूछा कि जो हराम गोश्त है अगर ये खाना पड़ जाए तो कैसे और कितना खाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हराम खाने की, सैयद अबुल आला मौदूदी उनका नाम था, उन्होंने कहा कि हराम खाने का मतलब ये है कि ज़िंदगी बचाने के लिए हराम आप खाओगे, उसकी डिशें बना बना के नहीं खाओगे।
کہ اس کا متنجن بنا ہوا ہے, اس کا قورمہ بنا ہوا, اس کا یہ بنا ہوا. دیکھیے جب آپ زندگی میں کبھی خدا نہ خواستہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ آپ کی عزت لٹ جائے اور کوئی لٹیرا اویلیبل ہو تو آپ اس کی روک تھام کرتے ہو, اپنے دروازے بند کرتے ہو, دل کا دروازہ سب سے پہلے دیکھتے ہو, دل کے چور کو سب سے پہلے پکڑتے ہو. نہ یہ کہ پورا سال آپ اس کی ڈشیں بنا بنا کے کھاتے رہتے ہو, بیچ میں وہ اس کے کہنے پہ اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ بھی جاتی رہی, اس سے تصویریں بھی بناتی رہی, یعنی نازیبا تصاویر, نیوڈ تصاویر. اور جہاں سے یہ معاملہ خراب ہوا کہ اس نندویے کی بیوی کو اس پہ شک تھا, چونکہ یہ بات اس نے بتائی کہ اس سے پہلے بھی اس کی ایک شادی تھی اور اس میں سے بھی اس کا ایک بچہ تھا جو الگ رہتا تھا, اس گھر والے نہیں جانتے تھے اور اس نے اس کو بتا دیا ہوا تھا. اس خاتون کو شک تھا کہ یہ کسی سے بات کرتا ہے اور جاتا ہے, تو اس نے اسے سلاتے ہوئے دودھ میں نشہ ور چیز, یہ نیند کی گولی کھلا کے اس کے موبائل پہ انگلی کے ساتھ وہ جو اس نے کوڈ لگایا ہوا تھا وہ کھول لیا. اب وہ جس کی تلاش میں تھی وہ خاتون اور تھی, اور اندر سے جو تصاویر ملنی شروع ہوئی تو اس خاتون کا بھی فیوز اڑ گیا. اس میں اس کی اپنی بھابھی کی تصاویر اور وہ بھی نازیبا تصویر, اس میں 2 اور لڑکیوں کی تصاویر, اور نہ صرف تصاویر, اس نے فٹافٹ ان سب تصاویر کو کاپی کیا اپنے موبائل میں. پھر اچانک اس نے ریکارڈنگ دیکھنی شروع کی تو جتنی ان دونوں کی گفتگو ہوئی تھی وہ سب ریکارڈڈ تھی, اور وہ بھی اول درجے کی ولگر سیکسل میٹیریل سے بھری ہوئی, نازیبا, غیر اخلاقی, یعنی جس کو آپ کم سے کم کمینگی کی حد تک بری چیزیں کہہ سکتے ہو کہ آپ ایک پاکیزہ رشتے میں ہونے کے باوجود ایک حرام زندگی بسر کر رہے تھے ایک طویل عرصے تک. اس خاتون سے میں نے یہ کہا کہ بی بی میرا تو زندگی کا ماننا یہ ہے, اور میں نے بہت سالوں سے یہ دیکھا ہے کہ اللہ ہر اس لڑکی کو یا لڑکے کو جو حالت گناہ میں جاتا ہے تو شروع میں اس کے دل کو ایسے ایسے ڈولنا پڑتا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ یا تو رک جاتا ہے یا پھر دل کو کالا ہونے دیتا ہے. پھر یہ واقعہ 1 دفعہ ہوتا ہے, پھر 2 دفعہ, اس کے بعد دل پہ کالک لگ جاتی ہے اور آپ اس حالت گناہ, پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. دیکھیں دین کا مزاج تو یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی تو 1 داغ, 2 دفعہ نہیں پڑھی تو 2 داغ, تیسری دفعہ آپ کے دل پہ پکا کالا داغ لگ جاتا ہے. پھر آپ پڑھو نہ پڑھو, پھر کسی فرشتے کو بھی غرض نہیں ہوتی, اور پھر اللہ کے ہاں بھی آپ کا انتظار نہیں ہوتا. تو اس والے معاملے میں جو زندگی اس خاتون نے جی وہ اپنی مرضی سے, پاکیزگی کی زندگی چھوڑ کے, حلال زندگی چھوڑ کے ایک حرام کا رستہ اپنایا. تو سب سے پہلے تو ہوا یہ کہ اس خاتون نے اسے ڈیورس لے لی ہے. اب اس نے وہ جو پہلی خاتون تھی اس کا بھی پتہ چل گیا, جو دوسری 2 خواتین تھیں ان کا بھی پتہ چل گیا. ان تصویروں کو اس نے اوپن کیا اور جگہ جگہ پہنچی. اس کی تصویریں ابھی تک اس کے گھر نہیں پہنچی, پر اس کے سسرال پہنچ گئی ہیں, ان کے بڑوں تک پہنچ گئی ہیں. جب وہ یہ ساری باتیں کر رہی تھی تو میں نے اسے کہا بیٹا میں آپ کو گناہ کو چھپانے میں مدد نہیں دے سکتا, یہ میں معذرت چاہتا ہوں. کاش آپ ایسے وقت پہ میرے پاس آتے جب آپ کی زندگی میں انسرٹنٹی تھی, آپ کے پورے خاندان میں کوئی آپ کو بچانے والا نہ ہوتا, آپ گناہ میں ایک بدبخت آ کے آپ کی عزت لوٹ رہا تھا, آپ پہ حملہ کر رہا تھا. یعنی وہ ایک درندہ اور وحشی تھا, پر اس کی درندگی کا آپ شکار ہو رہے تھے, تو میں آپ کو پورے دونوں ہاتھوں سے کھڑا ہوتا, پورے وجود سے کھڑا ہوتا اور پورے سسٹم کو بھی لے کے آتا, آپ کی مدد کرتے. پر آپ نے تو گناہ کی اور حرام زندگی کی ڈشیں بنا کے روزانہ کی بنیاد پہ نہ صرف دھوکہ دیا. میں اس بات پہ ڈر رہا ہوں خاتون حضرات کہ جب یہ بات اوپن ہوگی اور اس کے والدین تک پہنچے گی تو میں نہیں جانتا کہ اس کی ماں خودکشی کرے گی یا باپ کرے گا, اس کی بہنوں کا کیا بنے گا. خود اس احمق عورت کے پورے وجود میں ابھی بھی یہ جو لسٹ ہے, نفس پرستی, یہ جو ہوس ہے, یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوتی, یہ آپ کے اندر پلتی ہے, پھر بڑھتی ہے, اور پھر بڑھتے بڑھتے آپ کی پوری زندگی اور آپ کی آنکھوں پہ اور آپ کے وجود پہ اور آپ کے خیال پہ یہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ پھر زندگی کا ہر رشتہ, ہر تعلق آپ کو صرف نفس پرستی اور ہوس پرستی کے اینگل سے دکھتا ہے.
یہ کسی مرد کے ساتھ ہو یا کسی عورت کے ساتھ ہو، اس وقت نہ خدا یاد آتا ہے، اس وقت نہ رسول یاد آتا ہے، نہ ماں یاد آتی ہے، نہ باپ یاد آتا ہے۔ پر اتنا تو آپ بھی جان لیجئے کہ گناہ کو پائیداری نہیں ہے، حرام کی زندگی کو پائیداری نہیں ہے۔ ایک دفعہ چھپ جائے گی، دو دفعہ چھپ جائے گی، چھپنے کی اللہ کی ڈھیل دینے کی ایک مدت ہے، وہ آخری سانس تک یہ ڈھیل نہیں دیتا، پھر اس کے بعد وہ رسوا کر دیتا ہے۔ یہ رسوائی ایسی ہوتی ہے کہ جڑیں کاٹ دیتی ہے خاندانوں کی، ہر چیز کی۔ آئی ڈونٹ نو اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ میں نے اس کا شہر کا بھی تذکرہ نہیں کیا، اس کے پورے ویئر اباؤٹ کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اس سے جانے سے پہلے میں نے اس سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا جرم آپ کے ہاتھوں ہوا ہے، شاید کسی بچی کے دل پہ اسی نرم لمحے میں اس دکھ کو، اس تکلیف کو، اس اذیت کو وہ محسوس کرے۔ شاید کسی کی ماں اپنی بیٹی کو سمجھا دے، شاید کسی کی بہن اپنی بہن کے گلے لگ کے روتے ہوئے اس کے گناہ کو جانتے ہوئے جس پہ وہ پردہ ڈالتی ہے اس کو بتا دے کہ نہ کرو۔ جو حرام رزق ہے، جو حرام رشتہ ہے، جو حرام گوشت ہے، دیکھیں ہم تو پک کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ حرام چیز ہے۔ اس پورے تعلق کی حرمت، اس پورے تعلق کی غلاظت آپ اپنے وجود پہ کیسے اٹھائے پھرتے؟ ہم کوئی اسلامی ملک ہوتے اور یہاں اسلام کا قانون ہوتا تو ظاہر ہے اس پہ تو فوری حد لگتی ہے، اس پہ تو کوڑے ووڑوں نہیں، کوڑوں سے آگے تو زندگی جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں جب عام ہوتی ہیں تو پھر گھر نہیں ٹوٹتے، پھر معاشروں کی جڑیں کٹتی ہیں، پھر انسانوں پہ اور انسانوں میں سے لڑکیوں پہ خاص طور پہ پورا اعتبار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جرم نہیں ہوتا، یہ ایک حرام چیز نہیں ہے، یہ کتنے ہی حرمتوں کو توڑنے کا باعث بنتی ہے، کتنے ہی دلوں کو توڑنے کا باعث بنتی ہے۔ میرا رب مہربانی رکھا کرے ہم پہ، وہ رکھتا ہے، وہ غفور ہے، پردہ ڈالے رکھتا ہے، پر ہم بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے کوتاہی کی، جرم کی، غلطی کی۔ اور خاص طور پہ یہ تو غلطی نہیں ہے، یہ تو گستاخی کی آخری حد ہے کہ آپ اللہ کے بھی صبر کو آزمانے لگ جاتے ہیں۔ اب جب وہ صبر ختم ہوتا تو اللہ معاف کرے، اس کے بعد صرف رسوائی بچتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔